نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، فیض حسینی چینل کے توسل سے آپ کے سامنے دین اسلام کا خادم محمد صادق فرید سعیدی دینی تبلیغ کے حوالے سے حاضر ہے۔ آج ہم نے جو موضوع جو ٹاپک رکھنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ دیکھیے، جب بھی کوئی نعمت دیتا ہے یا کسی پر احسان کرتا ہے، کچھ بھی دے تو دینے والے کا کوئی نہ کوئی تقاضا ضرور ہوتا ہے۔ کم از کم جس نے وہ چیز لی ہے، وہ جس سے لی ہے اس کا شکر مانے، اس کا احسان مانے، اس کی اطاعت گزاری کرے۔ اور ہمارے رب نے ہمیں زندگی دی، بھوک سے پہلے لقمہ دیا، پیاس سے پہلے پانی دیا، اور یہ ہمارا اپنا وجود دیکھیں، ہمارا یہ خوبصورت چہرہ، بولنے والی زبان، دھڑکنے والا دل، کھانے کو چبانے کے لیے دانت، اور خون کو پمپ کرنے کے لیے یہ دل، پھر پورے جسم کے اندر رگوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے جو سینکڑوں میلوں تک اس کا سسٹم بچھایا جا سکتا ہے۔ ایک منٹ میں ہزاروں خلیے مرتے ہیں، نئے بنتے ہیں، خود بخود آنکھیں دیکھ رہی ہیں، خود بخود کان سن رہے ہیں۔ یہ سبھی کچھ جو ہوتا جا رہا ہے، جس رب نے بن مانگے یہ سبھی کچھ عطا فرمایا ہے، اس کا کوئی تقاضا اور اس ذات کی اطاعت، اس کی بات کو ماننا، اس کا سجدہ کرنا جس کا تقاضا۔ دیکھیے، سورۃ القریش میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قریش کے جو لوگ تھے بیت اللہ شریف کے متولی تھے۔ بیت اللہ شریف کی وجہ سے پوری دنیا میں ان کی عزت ہوتی۔ یمن میں اور شام میں وہ تجارت کے لیے جاتے تو وہ لوگ ان کی عزت کرتے، جس بھاؤ پہ، جس نرخ پہ، جس قیمت پہ وہ چیز آگے بیچتے، قریش کو ان سے کم قیمت پر دیتے بیت اللہ کے متولی ہونے کے ناطے۔ اور انہیں یمن میں، شام میں جب یہ تجارت کے لیے جاتے، ان کے لیے چار پائیاں بچھائی جاتی، ان کے اوپر چادریں سجائی جاتی، بھرانے رکھے جاتے، ان کے لیے ماحول بنایا جاتا کہ یہ بیت اللہ کے متولی آ گئے۔ اور راستے اس طرح کے خطرناک تھے شام کے، یمن کے، کہ وہاں سے گزرنا مشکل ہوتا، راستے میں ڈاکے پڑتے۔ لیکن یہ لوگ جب جاتے تو یہ اپنا تعارف بیت اللہ کے حوالے سے کرتے تو ڈاکو بھی ان کے راستے صاف کر دیتے۔ یہ سبھی عزت بیت اللہ شریف کے متولی ہونے کے ناطے سے تھی، ایک نعمت کے ناطے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لإیلاف قریش، قریش کا یہ میلان، قریش کی یہ الفت، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، جو سردیوں اور گرمیوں کے اندر ان کے لیے راستوں کا میلان اور راستوں کی الفت عطا فرمائی۔ تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، جس رب نے ان کے لیے یہ سبھی اہتمام کیے، انہیں عزت دی، اس گھر کی وجہ سے دی نا، تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں بھی تو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔
اگر اس گھر کی وجہ سے تمہیں عزت ملتی ہے تو تم اس گھر کے مالک کی بھی تو عزت کرو، اس گھر کے رب کی عبادت بھی کرو۔ پھر یہ تم نے کیا کیا؟ بت لا کے رکھ دیے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں انہی کو معبود بنا لیا۔ کتنا بے حمیت اور احسان فراموش تم نکلے۔ اللہ رب العزت ان سے شکوہ بھی فرما رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کسی شخص کو کوئی نعمت ملے اور وہ اس پر شکر نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے شکوہ بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا الذی اطعمہم من جوع، وہ رب جس نے تمہیں بھوک سے کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف سے امن بخشا، ہر طرح کا امن تمہیں دیا اس گھر کی وجہ سے، تو تمہیں اس گھر کے رب کی عبادت بھی ضرور کرنی چاہیے۔ اگر تم اس کا شکر ادا نہیں کرو گے، عبادت نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کو تمہیں شکوہ ہوگا، تم سے اللہ پاک کی ذات کو بھی شکوہ ہوگا۔ ناظرین کرام، ہمیں اللہ رب العزت نے اگر بازار میں ایک اچھی سی رزق کمانے کے لیے دکان دی ہے تو اس کا شکرانہ بھی ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہو جائے، حی علی الصلاۃ کی آوازیں آئیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دکان کو بند کر دیں، سالانہ اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے تو انہیں اللہ تعالیٰ کا دین سکھائیں اور انہیں بھی نماز سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ہم سے بھی ہمارے رب کا کوئی تقاضا ہے۔ میں اپنے گرباں میں جاگوں کہ کیا میں وہ شخص تو نہیں ہوں کہ جس سے میرے پالنے والے کو کوئی شکوہ ہو، جس سے میرے کھلانے پلانے والے کو کوئی شکوہ ہو، میرے رب کو کوئی شکوہ تو نہیں مجھ سے، میں نے اللہ کے کسی بندے کو کوئی تکلیف تو نہیں دی، میری ہاتھ کی وجہ سے، میری آنکھ کی وجہ سے، میری زبان کی وجہ سے، میری چگلی اور غیبت کرنے کی وجہ سے، الزام تراشی کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، ملاوٹ کی وجہ سے، ماں باپ کے سامنے اونچا بولنے کی وجہ سے، کسی بھی ایسے دھندا کرنے کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کو مجھ سے تکلیف تو نہیں پہنچی جس سے اس بندے کو بھی شکوہ ہو اور میرے رب کو بھی شکوہ ہو۔ اگر میرے رب کو مجھ سے کوئی شکوہ ہوا تو پھر جانوروں سے میں بدتر چلا گیا، اور اگر میں نے اپنے رب سے کوئی شکوہ نہ ہونے دیا بلکہ میں نے یا ایتھا النفس المطمئنہ بن کے اس کی رضا پر راضی رہا، جو اس نے دیا وہی کھا لیا، کسی دوسرے کے مال پہ پنجہ نہ ڈالا، جب اس نے نماز کے لیے بلایا میں نماز کے لیے آ گیا، جو اس نے حکم دیا، جہاں قدم اٹھانے کا حکم دیا اٹھایا اور جہاں نہ اٹھانے کا حکم دیا نہ اٹھایا، اس ذات نے جہاں جہاں مجھے حکم دیا ہے اگر میں وہیں پر ہی کھڑا ہوں تو یقیناً میرے رب کو، میرے پالنے والے کو مجھ سے کوئی شکوہ نہیں، اور اگر میں اس کے حکم سے قدم نہیں اٹھا رہا، اس کے حکم پر دکان بند کر کے نماز کے لیے نہیں آ رہا، تو پھر مجھے اپنے آپ کی طرف نظر کر کے ایسا بننا چاہیے کہ میرے پالنے والے کو مجھ سے کوئی شکوہ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جتنی ازواج مطہرات تھیں، آپ اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں الگ الگ دنوں میں آپ نے باریاں لگائی ہوئی تھی، ایک دن ایک زوجہ مطہرہ کے گھر، دوسرے دن دوسری زوجہ مطہرہ کے گھر۔ ایک رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کی باری سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ سے فرمایا کہ عائشہ آج تمہارے گھر میں میں نے رہنا ہے، اور اگر مجھے تم اجازت دو تو آج کی رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ سجدے کر لوں، نوافل پڑھ لوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ہونا میرے لیے باعث رحمت ہے اور میں یہی چاہتی کہ آپ کے ساتھ وقت گزاروں، لیکن آپ کی خوشی نوافل پڑھنے کی ہے تو میں اپنی خوشی کو آپ کی خوشی پر، آپ کی خوشی کو اپنی خوشی پر ترجیح دیتی ہوں، جو آپ کا حکم ہے، جو آپ کی چاہت ہے وہ آپ کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھنا شروع فرمائے، حتیٰ کہ سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، سورہ مائدہ، بڑی بڑی صورتیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھتے ہوئے یوں پوری رات گزار دی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے ہیں،
اس کے باوجود اپنی نیند پوری پوری رات پر نوافل پر قربان کر دیتے ہیں، پاؤں میں ورم آ جاتا ہے آپ کے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ آج اللہ رب العزت نے مجھ پر قرآن مجید کی ایک آیت نازل فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، اس آیت کے نزول کے شکرانے میں میں نے آج پوری رات نماز میں گزار دی۔ تو ہمارے اوپر ہمارے رب کی کتنی نعمتیں ہیں، اس نے اولاد دی، رہنے کے لیے چھت دی، عزت کے گھر دیے، عزت کے کاروبار دیے، اور الحمدللہ صحت کے ساتھ کھانا پینا عطا فرمایا۔ کتنے لوگ ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں جب فالج ہوتا ہے تو جسم کا ایک ہاتھ کام کرتا ہے دوسرا نہیں کرتا، ہونٹوں کا آدھا حصہ ہلتا ہے دوسرا نہیں ہلتا، لیکن ہمارے رب نے ہمیں جسم میں ہر طرح کی طاقت دی۔ تو جس ذات نے یہ سب کچھ دیا ہے وہ ذات کا ہم سے کوئی تقاضا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تقاضا یہی ہے کہ ہم جو اس کے شکرانے کے سجدے کریں، نماز کا حکم ہو جائے، بلاوا آ جائے تو سمجھے میرے بالنے والے کا بلاوا ہے، باقی سب کچھ کام میں بعد میں کروں گا، پہلے اپنے رب کی نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ اگر علاقے محلے کا ہمیں کونسلر بلائے، چیئرمین بلائے، تو ہم نئے کپڑے پہن کے تیار ہو کے اور بڑے فخر سے نکل کے محلے سے جاتے ہوئے بتاتے ہیں مجھے فلاں نے بلایا، تو کیا ہمیں اپنے رب کے بلاوے کو اتنا بھی حیثیت نہیں دینی؟ دیکھیں ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ اگر میں اپنے رب کے بلاوے کو اس قدر حیثیت دیتا ہوں تو یقیناً میں فرشتوں سے بھی اچھا ہوں، اور اگر نہیں دیتا تو جانوروں سے بھی بدتر ہوں۔ آئیے ہم دیکھیں ہم کون سی لائن پر کھڑے ہیں، کون سی لکیر پر کھڑے ہیں۔ اگر کمی کوتاہی ہے تو آج سے ہی اس کمی کوتاہی کو دور کر دیں۔ جو سب سے عظیم تعلق ہے اس اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، جس تعلق کے بغیر نہ دنیا میں گزارا ہے نہ آخرت میں گزارا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔